کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ کہاں ہے؟ وہ اینٹوں پتھروں سے نہیں بنا ہوا، وہ دیواروں سے نہیں بنا ہوا، بلکہ وہ ہمارے اپنے ہی دماغ کے اندر خیالات سے بنتا ہے۔ خاص طور پر ایک عورت جو کائنات کا سب سے حساس وجود ہے، اکثر ایسی سوچوں کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے جو خاموشی سے ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہم ان 7 زہریلے خیالوں کا پردہ چاک کریں گے جو ہمارے مسکراہٹ چھین لیتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہنی سکون کو واپس لانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے میری وہی ڈیلی روٹین صبح صبح یہاں میں بچوں کے لیے لنچ ریڈی کر رہی تھی، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی کون سی غلطیاں جو اکثر خواتین کر جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو خود کو ڈپریشن میں جانے سے روکنا ہے۔ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو فالو کر کے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلی سوچ ہے آپ کی خاموشی اور آپ کی ذمہ داری۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص ہم سے ناراض ہے تو شاید ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ ہر وقت ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتی۔ جب آپ یہ بات سوچ لیتی ہیں میرے میں کوئی کمی ہے اس لیے کوئی شخص مجھ سے ناراض ہے، تو یہ چیز ہمارے ذہن پر دباؤ ڈالتی ہے جس سے ہم ڈپریس ہوتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنے کی یہ جو بھوک ہے نہ خود کو بلانے کا، یہ خود کو بلانے کا دوسرا نام ہے۔ آپ دنیا میں سب کے پسندیدہ بن ہی نہیں سکتے، اس لیے خود کو مت بلائیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے خود کو اچھا بننے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ سچ یہ ہے میری بہنوں، آپ سب کی پسندیدہ نہیں بن سکتی۔ اپنی خوشی کی چابی دوسروں کی جیب میں مت رکھیں۔ یہ دوسری سوچ ہے جو ہمیں ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، وہ ہے دوسرا خواتین اس خوف میں رہتی ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک تو خواتین کو پرفیکشن کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ دیکھیں، پرفیکٹ آپ کچھ نہیں کر سکتی، پرفیکٹ صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں چاہے اپنا 110% دے دوں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ مجھے ہر کام پرفیکٹ کرنا ہے۔ آپ ہر کام پرفیکٹ نہیں کر سکتی۔ آپ ہر کام پوری محنت اور لگن کے ساتھ کیجئے، لیکن اس کے ریزلٹس اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ مت کہیں کہ میں سب سے بہترین کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی۔ کوشش کریں، محنت کا صلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کیجئے۔ ہم اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں کو سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اگلی راہیں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ پرفیکشنسٹ مت بنیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں۔ غلطیاں گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، بلکہ یہ کامیابی کا زینہ ہوتی ہیں۔ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ کو رعایت دیا کریں، اپنے آپ کو تھوڑی سی چھوٹ دیا کریں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تیسری سوچ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ او مائی گاڈ، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بہت بڑا لوگوں کا خوف ہے، اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بس آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سماج کے بنائے ہوئے ترازو میں اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں، اپنی قیمت دوسروں کی رائے سے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ انمول ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سستا محسوس نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی رائے جو ہے بدلتے موسم کی طرح ہوتی ہے۔ اصل ویلیو وہ ہوتی ہے جو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ دوسروں کے تبصروں کو اپنے دماغ کا کرایہ دار مت بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں ہر چیز ہو، ہر رشتے، ہر چیز اور ہر حالات کو میں مینیج کر سکوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں میں تھکاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہر چیز آپ کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ جو آپ کے بس میں ہے وہ ہے جسٹ محنت۔ جو بس میں نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد کیجیے اور پرسکون ہو جائیں۔ جب آپ اللہ کے بھروسے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بڑے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، اس مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ جہاں تک آپ کام کر سکتی ہیں ضرور کریں، باقی ریزلٹس اللہ پر چھوڑیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہر چیز میری سوچ کے مطابق ہوگی، ہر کام میرے فیصلوں کے مطابق ہوگا۔ بعض اوقات ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ سوچ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں جیسا آپ سوچیں ویسا ہی ہو۔ جو خواتین جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا تو آپ کی زندگی بہت سکون آ جائے گا۔ اگر آپ کنٹرولنگ نیچر کی ہیں تو بحیثیت بہو آپ
بہت پریشان رہیں گی، بحیثیت ساس بھی آپ پریشان رہیں گی۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 5، میری ضرورتیں اہم نہیں۔ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہماری دوسروں کے لیے جینا ہے، قربانیاں دینی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن خود کو ختم کر دینا نادانی ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو دفن نہ کریں۔ آج آپ جن چیزوں کی خواہش رکھتی ہیں وہ کل آپ کو بے مول اور بے مقصد لگیں گی۔ جو آج ہے نا اس میں جی لیں، جو آج خواہشات ہیں ان کو پورا کر لیں، سب کا خیال رکھیں۔ بہت اچھی بات ہے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، لیکن ان سب کے بیچ میں اپنا خیال رکھنا مت چھوڑیں۔ اپنے خیال کو اپنے اپنا خیال سب سے پہلے اپنی لسٹ میں شامل کریں، کیونکہ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ ہیں تو جہان ہے، آپ ہیں تو پھر یہ دنیا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ نہیں ہوں گی تو یہ دنیا رک جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ماضی کا بوجھ۔ ماضی کا بوجھ بہت ہی بری چیز ہے۔ اپنی غلطیوں کو ہر بار شرمندہ ہونا، اپنے آپ کو کوسنا، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کا بدلہ نہیں جا سکتا، لیکن ان سے سبق ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی غلطیوں سے صرف سبق حاصل کریں، ان کو اپنے اوپر حاوی بالکل بھی مت کیجیے۔ وہ کبھی بھی اگر آپ ماضی میں جئیں گے تو آپ کا حال کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ کا حال بہتر نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں۔ کیسے سوچ لیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ہاں، یہ سوچ لیا میں اچھی ماں نہیں ہوں یا میں اچھی بیوی نہیں ہوں، یہ وہ جملے ہیں نا جو آپ کو نامکمل کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی موجودگی اس دنیا میں بہت اہم ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر ہمیشہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ خیالات جو ہوتے ہیں نا بیج کی طرح ہوتے ہیں، آپ منفی سوچیں گی تو ڈپریشن کا درخت بن جائیں گی، اچھا سوچیں گی تو سمجھ لیں سایہ دار درخت بن جائیں گی۔ آپ شعور سے کام لیں گی تو وہ شعور آپ کے ہی کام آئے گا، اس لیے خود کو ڈیگریڈ، انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے۔ آپ جو ہیں، جیسی ہیں، جو کام کرتی ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ اپنے خیالات کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی مت کریں۔ آپ کی ذہنی صحت کا سب سے بڑا زیور آپ کے خیالات ہیں۔ اگر آپ ٹاکسک لوگوں میں رہیں گے تو خیالات بھی ٹاکسک ہوں گے۔ یہ ٹاکسک خیالات جو ہیں ٹاکسک مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتے۔ اگر میں کہتی ہوں دنیا کی ساری نعمتیں بھی ان کے پاس رکھ دینا، پھر بھی وہ نیگیٹو بات ضرور کریں گے۔ ایسے اگر خوش رہنا تو ان باتوں پر ضرور